بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ڈرون حملے میں امریکہ ملوث تھا، روس۔ اسرائیل کس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہے؟ سعودیہ دبئی کی ملازمت منڈیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے، سپریم کورٹ۔ شاہ چارلس کی تاج پوشی کا شدت سے انتظار۔ میک ڈونلڈ پر $6,25,000 جرمانہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پیوٹن پر ہونے والے حملے میں امریکہ ملوث ہے، جس کا مقصد صدر پیوٹن کو مارنا تھا۔ ڈرون حملہ یوکرین نے امریکہ کے حکم پر کیا اور یہ روسی صدر کو مارنے کی منصوبہ بندی تھی، جسے روس کی مسلح افواج نے ناکام بنا دیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے روسی دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ روس صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کی اپنی سرحدی حدود سے کارروائی کرنے کی اجازت دی اور نہ ہی کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ امریکہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا اور نہ ہی واضح ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ امریکہ اس حوالے سے تحقیقات کا خواہش مند ہے تاکہ واقعہ کے حقائق سامنے آ سکیں۔ یوکرین نے بھی الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی روس مال بردار ٹرینوں اور تیل کے ڈپو کو نشانہ بنانے کے بے بنیاد الزامات عائد کر چکا ہے، جس کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ روس نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ تنازع کا حل چاہتا ہے تو اس طرح کے رویے کو ترک کر دے، ورنہ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر معاملات مزید خراب کرنا چاہتا ہے۔ روس نے واضح کر دیا ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ ہونے والے تنازع کا حل مذاکرات سے چاہتا ہے اور بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم ایسے واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یوکرینی صدر امن کے خواہش مند نہیں اور وہ بات چیت نہیں چاہتے۔ روس نے حملے کے جواب میں یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت دیگر شہروں پر متعدد ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روس نے یوکرین پر 2 درجن جنگی ڈرون فائر کیے ہیں۔ 4 دنوں میں تیسری بار کیف کو نشانہ بنایا گیا اور بحر اسود کے شہر اوڈیسا میں یونیورسٹی کے کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی طرف سے مقبوضہ علاقے پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک بڑا جوابی حملہ بھی کیا گیا ہے، جس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ جارحیت کرنے والے کو انصاف کی پوری طاقت محسوس کرنی چاہیے۔ یہ ہماری تاریخی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عالمی عدالت انصاف سے اپیل کی کہ وہ روس کے جنگی جرائم کے خلاف ایکشن لے اور مؤثر احکامات جاری کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ عالمی عدالت نے مارچ میں اس سلسلے میں روسی صدر کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے تھے۔ ایک اسرائیلی جرنل نے بتایا ہے کہ اسرائیل کو جس چیز نے سب سے زیادہ خوف زدہ کیا ہے وہ ہتھیاروں کا معیار اور نوعیت ہے جو اس وقت مزاحمتی تنظیموں کے قبضے میں ہے۔ اسرائیلی حکومت کے فضائی اڈے کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ ان ہتھیاروں کی مقدار اور کوالٹی نے ہمیں ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہتھیاروں کی مقدار اور حجم سے زیادہ خوف زدہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے لیے سب سے اہم خطرہ ایران، شام اور لبنان کی جانب سے ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں ایران، شام اور لبنان سے خطرے کی سطح کا تعلق میزائلوں کی تعداد سے نہیں ہے، لیکن ان کے معیار نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ خطرہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے خلاف مقبوضہ فلسطین اور غزہ کے شمال سے داغے جانے والے راکٹوں کی حالیہ بارش نے اس حکومت کے فیصلہ ساز حلقوں کو سخت پریشان کر دیا ہے اور اسرائیلی حکومت کے بہت سے ماہرین آنے والی جنگ میں اسے ایک مثال کے طور پر یاد کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔
سعودی عرب اور دبئی میں 2023 کی پہلی سماہی میں مثبت نمو دیکھی گئی ہے، جس سے ہیڈ آفس میں دستیاب عہدوں میں 18% اضافہ ہوا ہے، جو عالمی سطح پر سکڑتی ہوئی ملازمتوں کے رجحان کے برعکس ہے۔ بینکنگ اور مالیاتی شعبوں میں ملازمت کی اسامیوں میں 54% اضافے کے ساتھ سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی اور ایچ آر کے شعبے ہیں، جہاں ملازمت کی اسامیوں میں بالترتیب 20% اور 10% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے معاشی استحکام اور مضبوطی کا مطلب دوستو یہ ہے کہ خطے میں سرمایہ کاری بلا روک ٹوک جاری رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً تمام ممالک، خاص طور پر دبئی میں اقتصادی نمو کے لحاظ سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پیش گوئی یہ ہے کہ نجی شعبے کی ترقی کے ساتھ دبئی کی معیشت کا حجم اگلے 10 سالوں میں 2 گنا ہو جائے گا۔ سعودی عرب غیر ملکی پیشہ ور افراد اور کاروباری اداروں کو ملک کی طرف راغب کرنے کے لیے تیزی سے کوششیں تیز کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی آزاد زون پالیسی کا اعلان کیا ہے، اور یہ سعودی عرب میں معیشت کو تیز کر دے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک ٹیک مارکیٹ، سلیکون ویلی بینک کے خاتمے اور بڑے پیمانے پر چھانٹیوں کی وجہ سے محسوس ہونے والے معاشی جھٹکوں سے بچ نہیں پایا ہے۔ لیکن سعودی عرب میں پہلی سماہی میں ملازمتوں کی رفتار کم ہونے کے باوجود روزگار کے مواقع میں اضافے کے ساتھ واپسی ہوئی ہے۔ نئے منصوبوں میں زیادہ سرمایہ کاری کی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ میں آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنلز کی مانگ میں 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ رولز کی بھی مانگ بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ ایک دن انتخابات پر اتفاق ہوا ہے، لیکن اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ، آئی ایم ایف معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری لازمی ہے۔ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا، جس میں اٹارنی جنرل سمیت فریقین کے وکلاء اور سیاسی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج خواجہ سعد رفیق اور شاہ محمود قریشی دونوں نظر آ رہے ہیں۔ فاروق ایچ نائک نے عدالت کو بتایا کہ اسمبلی تحلیل کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ملکی مفاد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو حکومت تیار ہے۔ ہر حال میں اسی سال ایک دن الیکشن ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومتی جواب میں آئی ایم ایف معاہدے پر زور دیا گیا ہے، لیکن عدالت میں ایشو آئینی ہے، سیاسی نہیں، اور سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئی ایم ایف معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے۔ فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا قرض ملنا ضروری ہے۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو بحران نہ آتا، اور بحران کی وجہ سے عدالت کا وقت بھی ضائع نہ ہوتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ قومی اور عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عمل داری کا معاملہ ہے۔ 90 روز میں انتخابات کرانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی، بلکہ عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے۔ غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے، اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے۔ ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں۔ جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کا لیول دیکھیں اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے۔ قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں اپوزیشن کو جعلی مقدمات میں جیل بھجوایا گیا، آج عدالت میں درجنوں ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔
اس دوہرے معیار کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ عدل و انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میری دعا ہے کہ عدالت عظمیٰ اور دوسرے ادارے مل کر پاکستان کی خدمت کریں۔ پارلیمنٹ اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کا سب کو احترام کرنا ہوگا۔ پاکستان کو جلد مشکل صورتحال سے نکالیں گے، انشاءاللہ جلد مشکلات سے نکلیں گے۔ برطانوی شاہی خاندان کے درجنوں پرستاروں نے کنگ چارلس کی تاج پوشی سے قبل لندن میں انتظار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف برطانوی شہری اور لاکھوں دیگر لوگ اس تاریخی واقعے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں تو دوسری جانب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس اہم واقعے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کنگ چارلس کی والدہ ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی 1953 میں ہوئی تھی۔ اب شاہ چارلس کی تاج پوشی کو برطانیہ میں صدی کی سب سے بڑی تقریب قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا مہینوں سے اس تاریخی موقع کے منصوبوں اور تفصیلات پر نشریات کر رہا ہے، لیکن رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی اکثریت تاج پوشی میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ایک سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ 33% افراد اس تقریب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 48% جواب دہندگان نے ٹی وی پر ایونٹس دیکھنے کا امکان ظاہر کیا۔ یہ صورتحال 1953 میں ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کی تقریب سے بالکل الٹ ہے۔ اس وقت لندن کی سڑکیں لاکھوں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ تقریباً 27 ملین لوگوں نے اس تقریب کو ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا۔ لوگوں کے لیے شاہی خاندان کی غیر معمولی پارٹی نامناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ملک میں بہت سے لوگ مہنگائی کا شکار ہیں۔ برطانیہ لندن میں صحت کے حکام نے میک ڈونلڈ کی ایک برانچ میں چوہوں کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کا انکشاف کیا ہے اور اس صورتحال کو صحت عامہ کے لیے ایک واضح خطرہ قرار دے دیا ہے۔ فاسٹ فوڈ ریسٹوران کی ایک برانچ کو اس وقت £5 جرمانہ کیا گیا جب لوگوں نے برگر میں چوہوں کے فضلے کے ذرات دیکھے اور شکایت کی تو ریسٹورانٹ میں بڑے پیمانے پر چوہوں کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا۔ £5 لاکھ $6,25,000 بنتے ہیں۔ ماحولیاتی صحت کے اہلکاروں نے تحقیقات کا آغاز کیا تو انہوں نے ریسٹورانٹ میں چوہوں کے بے قابو انفیکشن کو دریافت کر لیا۔ حکام نے اسی دن ریسٹورانٹ کو بند کر دیا۔ گاہکوں کو کھانا ختم کرنے کی اجازت دیے بغیر فوری طور پر ریسٹورانٹ سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ چوہوں کا یہ فضلہ کھانے کی تیاری کے مقامات، کھانا پکانے کے اہم علاقوں اور گرم کھانے کے ذخیرہ کرنے والی جگہوں پر بھی موجود تھا۔ ریسٹورانٹ کو حفظان صحت کے 3 جرائم میں قصوروار پائے جانے کے بعد عدالت لے جایا گیا ہے۔ جس گاہک نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنا آدھا برگر ختم کر لیا تھا۔ اس دوران اس نے کھانے کے ریپر کے اندر محسوس کیا کہ اس میں بے ذائقہ سا کچھ ہے۔ میک ڈونلڈ کی یہ برانچ برطانیہ میں پائے جانے والی 1300 برانچوں میں سے دوستو ایک ہے۔ کیا آپ کا ہم سفر آپ کے ساتھ تعلق ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب جاننے کا حیران کن طریقہ بتا دیا۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے تحقیقکاروں نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص تعلق ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو اس کی روزمرہ گفتگو میں الفاظ کا چناؤ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کچھ مخصوص الفاظ زیادہ بولنے لگتا ہے۔ ایسا شخص جو الفاظ زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے ان میں اور ہم شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب کوئی شخص اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے تو اس سے 3 ماہ قبل ہی اس کی زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ میں اور ہم جیسے الفاظ زیادہ بولنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ کا کہنا تھا کہ میں اور ہم کے الفاظ ڈپریشن اور دکھ کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ الفاظ زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن کوئی تکلیف دہ فیصلہ کرنے کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور دکھ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص میں اور ہم کا استعمال زیادہ کرنے لگتا ہے۔ میں اور ہم کے علاوہ ایسے لوگ ان اور ایٹ کے الفاظ بھی زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایرانی علاقے دشت لوت کا درجہ حرارت 70 درجے سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ دشت لوت نامی ریگستان ایران میں واقع ہے، جسے دنیا کا 25واں بڑا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں 70 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں برس قبل یہ سمندری فرش تھا جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکات سے اوپر آ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا پانی بخارات بن کر غائب ہو گیا اور اب وہاں نمک بھرا میدان باقی رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں یہاں قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جلتے ہوئے توے پر پیر رکھنا۔ اگرچہ امریکی ڈیتھ ویلی، کیلیفورنیا کے بعض ویرانوں، لیبیا میں العزیزیہ اور ایتھوپیا کے ایک مقام کو دنیا کے گرم ترین مقام کا اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن دشت لوت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کی تصدیق خود ناسا نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں گندم بکھیرا جائے تو وہ چند روز میں پک جاتا ہے، لیکن گرم ترین مقام ہونے کے باوجود یہاں تمام تر سختیوں میں زندہ رہ جانے والے پودے بھی موجود ہیں، جس میں 10 فٹ بلند پیڑ بھی شامل ہیں۔ ناسا کے مطابق یہاں گرمیوں میں پتھر پر انڈا پھینکا جائے تو وہ فوراً پک جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔